السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط ایمان کن کا تھا؟ بتا سکتے ہیں؟ وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست، وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مصیبت میں، پریشانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، وہ تھے ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم دیکھیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے چند مثال ان کی زندگی کو دیکھیں گے۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام قبول کر لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ سوچا، تھوڑا ٹائم لیا، کچھ سوچ سمجھ کے کام کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام قبول کر لیے۔ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کیسے ملا؟ جب معراج کا واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہاں سے فلسطین گیا، بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے ساتواں آسمان کا سفر ہوا، تو لوگ مذاق اڑانے لگے اور ان کو لگا کہ یہ صحیح موقع ہے، اب ان کے ماننے والوں کو اس بات کو کہہ کے پھر ان کو اسلام سے پھیر دیا جائے گا، وہ انکار کر دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کر دیں گے۔ تو وہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا پاسبل ہے، 6 مہینہ لگتا ہے فلسطین جانے میں مکہ سے، اس دور کی بات ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی ایسا فرما رہے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ تو جو شخص گیا تھا اس کا منہ بند ہو گیا، اور اسی پوائنٹ پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی صدیق کا لقب ملا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک اور واقعہ آپ دیکھیں، غار ثور کا واقعہ، جب ہجرت کا سفر سٹارٹ کیے، غار میں پناہ لیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائے کہ غار کے اندر پہلے وہ گئے، صاف صفائی کیے، پھر اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور جو بھی ہول تھا اس کو بند کیے، ایک رہ گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، یعنی سو گئے، تو ایک ہول تھا اس میں مطلب کپڑا نہیں تھا، تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا انگوٹھا لگا دیا وہاں پہ، اور اس کے اندر سانپ تھا، اور وہ ڈس لیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کاٹ لیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے درد برداشت کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے ڈسٹرب نہیں کیا، جگانا پسند نہیں کیا، اور وہ درد برداشت کرتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھولی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتائے، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا لعاب لگائے تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، درد برداشت کرتے رہے، نیند میں خلل نہ آنے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ساری امت، سارے لوگ گھبرا گئے، ان کے ہوش اڑ گیا، ایسا لگا ان کا زندگی گزر گیا، یعنی کہ سب کے ہوش ہی ختم ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمے مضبوط ہی سے کھڑے رہے اور کہا کہ لوگوں سنو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے حی لا یموت، اللہ کو موت نہیں آنے والا، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ دوستو یہ ایسا واقعہ تھا نا
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے بھی ہوش قابو میں نہیں رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جس نے بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کا گردن اڑا دوں گا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، کہیں اور گئے ہوئے تھے. جب ان کو معلوم چلا تو آئے تھے. پھر انہوں نے خطبہ دیا اور قرآن کی آیت پڑھی وما محمد رسول، یہ والی آیت پڑھی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانت ہوئے. یہ اتنا خطرناک واقعہ، اتنا صدمہ پہنچا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے سچائی، وفاداری، استقامت، دین پہ استقامت، اللہ پہ توکل، مضبوط توکل ہونا چاہیے ہمارا، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے چند مثال تھے. ان کی زندگی سے بہت چیز سیکھنے کے لیے ہے امت کو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی زندگی سے ہمیں سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کون سا چیز سیکھے اور اپنے زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے، آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے اس ویڈیو سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو اس کو شیئر کریں. السلام علیکم.